ما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحسين مني وأنا من الحسين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، لاکھوں کروڑوں مرتبہ درود و سلام آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، حضور سرور کائنات، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، امام المرسلین، خاتم المرسلین، خاتم النبیین ہیں۔ حضور رحمت للعالمین، حضور آقا دو جہاں، حضور وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ بآواز بلند درود شریف پڑھ لیجئے: اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی روح سیدنا محمد فی الارواح، وصلی علی قلب سیدنا محمد فی القلوب، وصلی علی جسد سیدنا محمد فی الاجساد، وصلی علی قبر سیدنا محمد فی القبور۔ حضرات گرامی، اللہ رب العالمین کا ہم پر بڑا فضل اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی زندگیوں میں ایک مرتبہ پھر سے جمعۃ المبارک کا بابرکت دن نصیب فرمایا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی اس عظیم نعمت پر اس کا جتنا بھی شکر ادا کریں یہ کم ہے۔ ایک وہ احسان عظیم کہ جو اللہ تعالیٰ نے پوری کی پوری انسانیت پر فرمایا، اور خصوصاً مجھ پر اور آپ پر اور پوری امت مسلمہ پر، کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں امتی اور غلام بنایا ہے۔ حضور ہمارے آقا و مولا ہیں، ہم آپ کے امتی ہیں، آپ کے غلام ہیں، اور اس نسبت پر فخر محسوس کرتے ہیں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا ایک احسان عظیم ہے مومنین پر۔ فرمایا: لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر ایک احسان عظیم کیا ہے کہ انہی میں سے ایک رسول کو مبعوث فرمایا ہے۔ ہم اس نسبت پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے پر فخر محسوس کرتے ہیں۔ حضرات گرامی، تمام انبیاء حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک ہی دعوت لے کر آئے، اور وہ توحید کی دعوت تھی۔ تمام انبیاء، تمام رسولوں نے اور ان کی طرف بھیجی ہوئی کتابوں اور شریعتوں نے انسانیت کو جس چیز کا درس دیا ہے وہ ایک ہی درس ہے کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کو اپنا معبود اور اپنا مالک اور خالق اور رازق تسلیم نہ کیا جائے۔ توحید خالص کی دعوت تمام انبیاء علیہم السلام کی دعوت ہے، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مجھے اور آپ کو جس چیز کی دعوت دی ہے، جو بات سکھلائی ہے، وہ یہی بات ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات پر پختہ ایمان رکھا جائے۔ اللہ رب العالمین کی ذات پر ایمان کہ تمام خیر اور شر، جتنی بلائیاں اور برائیاں
جتنی نعمتیں اور آفات انسان پر نازل ہوتی ہیں یہ سب اللہ رب العالمین کی منشا اور رضا سے نازل ہوتی ہیں۔ انسان کے دل میں جتنے بھی راز چھپے ہیں، کائنات کی وسعتوں میں جتنے بھی راز پنہاں ہیں، میرا اور آپ کا رب ان تمام رازوں کو جاننے والا ہے۔ اس دھرتی کی وسعتوں میں جتنی بھی مخلوقات اپنا رزق کھا رہی ہیں یہ سب اللہ رب العالمین کی طرف سے عطا کردہ ہے۔ تمام بیماریاں اور ان بیماریوں کی شفا صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ ایک تو یہ اللہ رب العالمین پر پختہ ایمان رکھنا ہے۔ اس کی بے شمار صورتیں ہیں کہ جو یہاں پر بیان کرنا نہ تو آج کے موضوع کے مطابق سے مناسبت رکھتا ہے اور نہ ہی یہاں اتنا وقت ہمارے پاس موجود ہے۔ اللہ رب العالمین حقیقت میں مالک ہے، حقیقت میں الہ ہے، اور وہی معبود برحق ہے، وہی مقتدر اعلیٰ، وہی منتظم اعلیٰ ہے، اور تمام کائنات کا نظام اسی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، اللہ رب العالمین نے اس عنوان کے ساتھ انسانیت کی ابتدا کا ذکر کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے کی، بنانے لگے اللہ رب العالمین، تو فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں یہ سوال رکھا کہ اے اللہ رب العالمین، آپ زمین پر اپنا خلیفہ مقرر کرنے لگے ہیں، یہ وہ خلیفہ ہوگا کہ جو زمین پر جا کر فساد پھیلائے گا، خون بہائے گا۔ اے رب کریم، ہم ہیں آپ کی تسبیح بیان کرنے کے لیے، آپ کی پاکیزگی بیان کرنے کے لیے۔ اے اللہ، ہم تیری حمد و ثنا صبح و شام بیان کرتے ہیں، اور فرشتوں کی صفات کے بارے میں جو ہم نے پڑھا اور سنا ہے کہ فرشتے وہ نوری مخلوق ہیں کہ جو زندگی کا ہر لمحہ، ہر سانس کے ساتھ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کرتے رہتے ہیں، اور ان کے ذمہ جو اللہ رب العالمین نے کام لگائے ہیں وہ ان کو بحسن و خوبی ادا کرتے رہتے ہیں۔ یہی ان کی زندگی ہے اور یہی اللہ رب العالمین نے ان سے کام لینا ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے فرشتوں کے اس سوال پر جو جواب فرمایا وہ یہ تھا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو۔ انسان کو ہم نے زمین پر اپنا خلیفہ بنا کر بھیجنا ہے۔ یہ زمین پر ہمارے نائب کی صورت میں ہوگا۔ در حقیقت زمین اور آسمان اور اس کائنات کی تمام بادشاہتیں یہ اللہ رب العالمین ہی کی ہیں، لیکن زمین پر اس کے نظام کو چلانے کے لیے ہم نے انسان کو اپنا خلیفہ بنا رکھا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینۃ النبی کی طرف مدینہ منورہ میں جب ہجرت فرمائی تو آپ نے اسی خلافت کی بنیاد رکھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو یہ باور کروا دیا اور اس شہر مدینہ میں اس بات کو تسلیم کروا دیا کہ اصل حقیقی مالک اور رازق اور بادشاہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے، اور انسان اس دنیا میں اس کے نائب کے طور پر، اس کے خلیفہ کے طور پر نامزد کیا گیا ہے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد خلفائے راشدین مہدیین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان چاروں خلفاء نے جو خلفائے راشدین کہلاتے ہیں،
انہوں نے رب کی دھرتی پر رب کے نظام کو چلائے رکھا اور زمین پر تمام کی تمام انسانیت کو اللہ رب العالمین کی رعیت قرار دیا اور اللہ رب العالمین کو تمام جہانوں کا بادشاہ، منتظم اعلیٰ اور مقتدر اعلیٰ مان کر رکھا۔ یہاں تک تو دور خلافت خلفائے راشدین کے ہاتھ میں رہا اور انہوں نے دھرتی پر انصاف کو، عدل کو قائم کیے رکھا۔ نہ انہوں نے اپنی ذات کے لیے کچھ بنایا، نہ اپنے رشتہ داروں کو نوازا، اور نہ ہی رب کی دھرتی پر فساد مچانے کی کوشش کی۔ ان خلفائے راشدین کے بعد ایک نیا دور، جسے ہم بادشاہت کا دور یا ملوکیت کا دور کہہ سکتے ہیں، کہ اللہ رب العالمین کی اس بنائی ہوئی زمین پر بادشاہوں نے اپنی بادشاہت قائم کرنا چاہی اور اپنا خود ساختہ نظام قائم کرنے کی کوشش کی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خانوادہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت، کہ جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کی طہارت کو بیان فرماتا ہے کہ زمین پر یہ سب سے پاک ترین ہستیاں ہیں۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف فرما تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ روایت فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر ایک چادر اوڑھ رکھی تھی جس پر سرخ کجاووں کے نشان تھے۔ اسی اثناء میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سیدہ کائنات تشریف فرما ہوئیں۔ آپ نے انہیں اپنی چادر میں اپنے پہلو میں لے لیا۔ پھر بعد میں بالترتیب حضرت حسن اور حضرت حسین علیہم السلام تشریف لائے۔ آپ نے انہیں بھی اسی اپنی چادر میں چھپا لیا، اور پھر حضرت علی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی اپنی چادر میں اپنے پہلو میں بٹھا لیا، اور پھر فرمایا کہ عائشہ گواہ رہنا، یہ میرے اہل بیت ہیں، یہ میرے گھر والے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ رب العالمین یہ چاہتے ہیں کہ تم سے تمام قسم کی نجاستوں اور ناپاکیوں کو دور کر دیں اور تمہیں صحیح معنوں میں تطہیر، پاک اور صاف فرما دیں۔ اسی طرح جب آیات مباہلہ نازل ہوئیں، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا کہ عیسائیوں کو کھلا چیلنج کر دیجئے کہ آپ بھی اپنے گھر والوں کو لے آئیں اور ہم بھی اپنے گھر والوں کو لے کر آتے ہیں، اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی واضح ہو جائے گا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن اور حسین علیہم السلام کو اپنے ساتھ لیا اور فرمایا کہ لوگوں گواہ رہو، یہ میرے اہل بیت ہیں، یہ میرے گھر والے ہیں۔ بے شمار روایات ہیں مناقب حضرت حسن اور حضرت حسین کے حوالے سے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی فضیلتوں کے حوالے سے، کہ جن کا یہاں پر ذکر کرنا اب محال ہے۔ بے شمار تعداد میں، بلکہ اللہ رب العالمین کا قرآن انہیں پاک اور صاف کہتا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین اور حضرت حسن کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ دنیا میں دونوں میرے بیٹے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت حسین ابن علی گلی میں کھیل رہے تھے۔ فرمایا کہ جس نے جنتی کو دیکھنا ہو وہ حسین ابن علی کو دیکھ لے۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما تھے کہ حضرت حسن اور حضرت حسین دونوں مسجد میں تشریف لائے۔ کمسنی کی وجہ سے بہت چھوٹے تھے، لڑکھڑا کر چل رہے تھے، سرخ رنگ کی قمیضیں پہن رکھی تھیں۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دونوں شہزادوں کو آتے ہوئے دیکھا تو آپ ممبر سے اٹھ کر نیچے چلے گئے اور ان دونوں کو اٹھا کر اپنے پاس اپنے سامنے بٹھا لیا، اور پھر بعد میں وہ آیت تلاوت فرمائی کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ بے شک یہ مال اور یہ اولاد انسان کو فتنوں میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ فرمایا کہ مجھے بھی میری اولاد کی محبت نے، میرے ان بیٹوں کی محبت نے مجھے تم سے بات کرنے سے روکے رکھا، اور میں اٹھ کر انہیں اٹھانے کے لیے چلا گیا۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے کہ عین نماز کی حالت میں یہ دونوں شہزادے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کھڑے ہوئے۔ جیسے ہی آپ سجدہ کی حالت میں پہنچتے ہیں، یہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر پر سوار ہو جاتے ہیں۔ کیا خوبصورت سواری ہے اور کتنے حسین شاہ سوار ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک پر سوار ہیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دیکھتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے کو لمبا فرما دیا کہ یہ دونوں شاہ سوار اپنی سواری کر سکیں۔ پھر جب آپ نے سجدے سے سر اٹھایا تو ان دونوں کو نرمی کے ساتھ نیچے رکھا، پھر دوبارہ جب سجدے میں گئے اور یہ دونوں پھر دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر سوار ہوتے ہیں، یعنی کہ اس قدر محبت ہے۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین علیہ السلام کے ہونٹوں پر آپ نے بوسہ لیا اور اپنی محبت کا اظہار کیا۔ انہی ہونٹوں پر جب یزید ملعون اپنی چھڑی مار رہا تھا تو وہاں پر موجود مشہور تابعی حضرت سعید ابن جبیر نے فرمایا کہ اے گستاخ، ان ہونٹوں پر کی گستاخی نہ کرو، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، میں نے اپنے اساتذہ سے سنا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان ہونٹوں پر بوسہ لیا کرتے تھے۔ یعنی کہ یہ عظیم ہستیاں، آخر کیا وجہ تھی کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود بھی اپنی جان کو اللہ رب العالمین کے حضور پیش کر دیا، اور اپنے معصوم چھوٹے چھوٹے بچوں کو، علی اصغر کو، علی اکبر کو، اس حالت میں کہ وہ ابھی شیرخوار بچے تھے، انہیں بھی اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ ان عظیم خواتین کو، ان ہستیوں کو کہ جن سے سورج بھی محاورتاً شرما جایا کرتا ہے، وہ ایسی پاک ہستیاں کہ جنہیں شاید کہ سورج کی آنکھوں نے بھی نہ دیکھا تھا، حضرت حسین کو کیا آن پڑی تھی کہ وہ ان عظیم روحوں کو، عظیم ہستیوں کو اس میدان کرب و بلا میں لے کر آگے، اور میدان کربلا میں لا کر پیاس کی حالت میں سب نے اپنی جانوں کو اللہ کے راستے میں قربان کر دیا۔ اگر تو وجہ صرف یہ تھی کہ جو آج مجھے اور آپ کو بتائی جاتی ہے کہ یزید شرابی تھا، یزید زانی تھا، یزید بدبخت تھا، یزید برے کام کرتا تھا، اگر تو مان لیا جائے کہ یہی وجہ تھی، تو اگر یہ وجہ ہوتی بھی تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاید اتنی بڑی قربانی کسی ایک بادشاہ کے خراب ہو جانے سے نہ دیتے۔ اصل وجہ کچھ اور تھی کہ جس کی وجہ سے حضرت حسین علیہ السلام نے خود بھی اور اپنی پوری اولاد کو اور اپنے پورے خاندان کو قربان کر دیا۔ وہ وجہ کیا تھی؟ وہ وجہ یہ تھی کہ جس کا ذکر میں نے پہلے کیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو زمین پر اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا ہے۔ خلیفہ خود کوئی قانون نہیں بنا سکتا، خلیفہ اپنے مالک کا، اپنے بادشاہ کا قانون نافذ کرنے کے لیے آیا کرتا ہے۔ نائب اپنی طرف سے کوئی بھی منظوری نہیں دے سکتا، وہ اسی منظوری کو آگے بھیجتا ہے، اس کو پاس کرتا ہے جو اس کے پیچھے مالک نے اس کو دی ہو۔ انسان دنیا پر اللہ کا خلیفہ ہے، اور خلفائے راشدین نے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرز پر حکومتیں قائم کی تھیں جس کا ذکر میں نے پہلے کیا ہے۔ لیکن یزید کے خلیفہ بنتے ہی، یزید کے تخت نشین ہوتے ہی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کو بانپ گئے تھے
میں نے پچھلے جمعہ میں بھی فارسی کا ایک مصرع پڑھا تھا کہ قلندر ہرچ گوید دیدہ گوید، قلندر جو بات بھی کر رہا ہوتا ہے وہ دور اندیشی سے دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کو دور سے برائیاں اور بلائیاں نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو در حقیقت وہ خرابیاں نظر آنا شروع ہو چکی تھیں کہ جو یزید اور یزید کے بعد آنے والے بادشاہوں سے سرزد ہونے والی تھیں۔ ورنہ ایک شخص اگر برا تھا تو اس کو ہٹا کر کسی نیک شخص کو بٹھایا جا سکتا تھا، ایک شخص اگر بدبخت تھا تو اس کو تنبیہ کی جا سکتی تھی، اس کو کسی مجلس میں بٹھا کر اس کو کسی خانقاہ میں بھیج دیا جا سکتا تھا، اس کو کسی تبلیغ پر لگایا جا سکتا تھا، وہ درست ہو سکتا تھا۔ لیکن حقیقت یہ تھی کہ پورا نظام زندگی بدلنے والا تھا۔ صحابہ اکرام خلفائے راشدین کے دور میں اسلامی حکومت وہ 7 قسم کے اصولوں پر چلا کرتی تھی، جن کی تشریح یہاں پر بیان کرنا بہت زیادہ وقت درکار ہے، اس کا میں مختصراً خاکہ آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ وہ 7 اصول ہوا کرتے تھے جن کے اوپر اسلامی نظام حکومت چلا کرتا تھا۔ ان میں سب سے پہلا یہ اصول ہوتا تھا کہ آزادانہ انتخاب ہوا کرتے تھے۔ خلیفہ کی تقرری کے لیے لوگوں کو اس بات کی کھلی اجازت ہوا کرتی تھی کہ وہ کسی کے بھی ہاتھ پر بیعت کر لیں، لیکن وہ شخص نیک اور صالح اور پاک باز اور نیک سیرت ہونا چاہیے۔ اور صحابہ کرام خلفائے راشدین یہ چاروں کے چاروں بہترین خلفاء تھے اور نیک اور صالح افراد تھے۔ یہ آزادانہ انتخاب کہ جو اس وقت یزید کی حکومت کے آتے ہی اس بات کا ڈر تھا کہ لوگوں سے یہ حق چھین لیا جائے گا، اور پھر بالآخر بعد میں یہی ہوا کہ لوگوں سے زور زبردستی بیعتیں لی گئیں اور لوگوں کو نت نئے طریقوں کے ساتھ اس بات پر مجبور کر دیا گیا کہ ووٹ فلاں کو دینا ہے اور فلاں طریقے سے دینا ہے۔ اور آج تک دنیا کا نظام جو تتر بتر ہے، جو نظام کے اندر ایک بہت بڑا بگاڑ ہے، وہ اسی وجہ سے ہے کہ وہ آزادانہ جو انتخابات تھے وہ ختم کر دیے گئے، اور آج تک دنیا اسی نظام کے اندر لپٹی ہوئی ہے کہ لوگوں کو پشت در پشت خاندانوں کا، نسلوں کا، قوموں کا، لسانیت کا، عصبیت کا، فرقہ واریت کا غلام بنا کر اس طریقے سے ان سے ووٹ لے لیے جاتے ہیں، اور پھر اگر کوئی اس طرح ووٹ نہ دے تو اس پر ظلم اور زیادتیاں کی جاتی ہیں۔ اسی طرح جو دوسرا خلفائے راشدین کے دور میں اسلامی نظام حکومت کو چلانے کے لیے اصول تھا، وہ اصول یہ تھا کہ شورائی نظام ہوا کرتا تھا۔ خلیفہ مشورے کے ساتھ کام کیا کرتا تھا، باقاعدہ طور سے لوگوں سے مشورے طلب کیے جاتے تھے، اور مشورہ دینے والا شخص وہ بھی اپنے دل سے صاف ستھرا ہو کر وہ مشورہ دیا کرتا تھا، کسی کی طرف سے جو ہے وہ مشورہ نہیں ہوتا تھا، نہ کسی کا خوف اس میں شامل ہوتا تھا، نہ رشوت ہوتی تھی، اور نہ ہی لوگ ایک دوسرے کو جو ہے وہ پہلے قائل کر لیے کرتے تھے کہ تم میرے حق میں مشورہ دینا، میں یہ فیصلہ کرنے لگا ہوں۔ خلفائے راشدین کے دور میں لوگ دو ٹوک ہو کر بڑے بڑے بادشاہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی بادشاہت تو آج تک کوئی قائم نہ کر سکا، لیکن ان کے دور خلافت میں حضرت علی، حضرت عثمان اور دیگر صحابہ آپ کی مجلس شورا کے اندر تنبیہ بھی کیا کرتے تھے اور بڑی سخت گرفت بھی کیا کرتے تھے کہ اے عمر آپ یہ کام اس طریقے سے نہ کرو اور اس طریقے سے کرو۔ اس کے علاوہ اس دور میں لوگوں کو خلفاء کو خدا اور خلق خدا کے سامنے جواب دہی کا احساس رہتا تھا کہ ہم جو بادشاہ ہیں، ہمیں جو خلافت ملی ہے، یہ ہم نے اللہ رب العالمین کو بھی اس کا جواب دینا ہے، اور ہم نے انسانیت کو بھی، لوگوں کو بھی اس کا جواب دینا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے بارے میں آپ نے پڑھا ہے کہ ایک مرتبہ آپ منبر پر خطبہ دے رہے تھے کہ ایک شخص مسجد کے اندر کھڑا ہوتا ہے، اور کوئی عام آدمی تھا، کوئی وزیر مشیر نہیں تھا۔ خلیفہ وقت سے حضرت عمر فاروق امیر المومنین سے کہتا ہے کہ اے عمر، مال غنیمت سے جو کپڑا آیا تھا اس کی جو تقسیم ہوئی ہے وہ سب کو برابر چادریں عطا کی گئی تھیں، لیکن کسی کی بھی چادر سے قمیض نہیں بن سکتی تھی۔ اب آپ نے جو قمیض پہن رکھی ہے یہ اسی کپڑے سے بنائی گئی ہے،
آپ خلیفہ ہیں اس لیے شاید آپ نے زیادہ کپڑا لے لیا ہے۔ حضرت عمر فاروق خلیفۃ المسلمین تھے، امیر المومنین تھے، چاہتے تو کہتے کہ اس گستاخ کو گرفتار کرو، اس کو گرفتار کر لیا جائے، اس کو نظر بند کر دیا جائے، اس کو پکڑ لیا جائے، لیکن خود جواب دینا بھی گوارا نہ کیا، اپنے بیٹے سے کہا کہ اس بات کا جواب دے دیجئے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ جو چادریں تقسیم ہوئی تھیں بحیثیت قوم کے فرد، خلیفۃ المسلمین کا بیٹا، مجھے بھی اتنی ہی چادر ملی تھی، میں نے اپنی چادر بھی اپنے باپ کو تحفہ دے دی تاکہ ان کی قمیض بن سکے۔ یعنی کہ یہ وہ عظیم دور تھا اور اس دور کو تبدیل ہونے کی کوشش کی جا رہی تھی، یزید سے یہی غلطی سرزد ہو رہی تھی۔ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کو در حقیقت یزید کو مات نہیں دی بلکہ اس پورے باطل نظام کو مات دے دی ہے۔ آج کے دور میں بھی وہ باقی جو صفات تھیں وہ انشاءاللہ آئندہ کسی موقع پر آپ لوگوں کے سامنے ذکر کریں گے۔ آج کے دور میں بھی کسی نے کیا خوب شعر کہا ہے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل یہ در حقیقت یزید کی موت ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت یہ اس وقت کے یزیدوں کی بھی موت تھی، آج کے یزیدوں کی بھی موت ہے۔ اسلام تبھی زندہ ہوگا جب تک کربلا نافذ نہ ہوگی، جب تک دوبارہ سے کربلا کا ماحول نہ بنے گا، جب تک امت مسلمہ کا ہر فرد، امت مسلمہ کا ایک ایک انسان اس ذمہ داری کو نہ سمجھے گا کہ میں نے اپنی جان بھی اللہ رب العالمین کے لیے رکھی ہے اور اپنی بیعت بھی صرف اسی شخص کے لیے کروں گا کہ جس سے میرا رب راضی ہوگا۔ جو شخص اس بات کا دعویٰ کرتا ہوگا اور جھوٹا خالی خولی دعوے نہ ہوں گے کہ ہم مدینہ جیسی اسلامی ریاست بنانا چاہتے ہیں، ہم فلاں ریاست بنانا چاہتے ہیں، در حقیقت جو شخص یہ چاہتا ہوگا کہ میں رب کی دھرتی پر رب کا نظام قائم کروں گا، جو اللہ کے بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر بندوں کو بندوں کی رب کی غلامی میں دینے کے لیے نعرہ لگائے گا، جو در حقیقت اس بات کا اعلان کرے گا کہ یہ زمین اللہ کی ہے، یہ کائنات اللہ کی ہے اور اس پر نظام بھی صرف اللہ رب العالمین کا چلنا چاہیے، در حقیقت یہ حسینیت ہے، در حقیقت یہ ہے حضرت حسین علیہ السلام کا مشن۔ آج ہم چاہے جتنے مرضی جلوس نکال لیں، چاہے ہم جتنے بھی اپنے گھروں میں ختم اور درود کر لیں، چاہے ہم جتنی بھی محافل اور شہادت کانفرنسیں کر لیں، لیکن اصل جو چیز ہے، اصل جو پیغام ہے حضرت حسین علیہ السلام کا، وہ یہی پیغام ہے کہ ہر زمانے کے یزیدوں کے مقابلے میں ڈٹ کر کھڑے ہو جانا ہے۔ اگر اس کے لیے اپنی جان بھی قربان کر دینی پڑے تو قربان کر دینی ہے، اپنی اولاد کو بھی قربان کر دینا پڑے تو قربان کر دینا ہے۔ حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ نے فرمایا تھا، شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین۔ اصل بادشاہ تو حسین علیہ السلام ہی ہیں، اصل بادشاہ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، دین بھی وہی ہیں، دین کو بچانے والے بھی وہی ہیں۔ سرداد نداد دست در دست یزید، اپنا سر تو دے دیا لیکن اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ پر نہ رکھا۔ حقا کہ بنا لا الہ است حسین، اصل میں لا الہ الا اللہ کی بنیاد رکھنے والے ہی حضرت حسین علیہ السلام ہیں۔ دین اسلام قربانیاں مانگتا ہے۔ آج کے دور میں ہم وقت کے یزیدوں کے سامنے چھوٹی سی بات پر ڈر جانے والے، 1 ارب سے زیادہ دنیا کے اندر مسلمان ہونے کے باوجود، 57 اسلامی سب سے بہترین افواج ہونے کے باوجود، ہم وقت کے یزیدوں کے سامنے دم دبا کر کھڑے ہیں، ہم ان کے سامنے کاسالیس ہیں، ان سے بھیک مانگتے ہیں کہ کہیں ہم سے امریکہ ناراض نہ ہو جائے، کہیں روس ہم سے منہ نہ پھیر لے، کہیں چائنا ہم سے ناراض نہ ہو جائے، کہیں فلاں ہم سے ناراض نہ ہو جائے۔ لیکن اسلام ہمیں سکھاتا ہے، اسلام یہ سکھاتا ہے نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، نکلنا ہوگا ان خانقاہوں سے، ان چھوٹے چھوٹے اپنے بنائی ہوئی 1.5 انچ کی مسجدوں سے باہر نکل کر
رسم شبیری کو ادا کرنا ہوگا، حضرت حسین علیہ السلام کی رسم کو ادا کرنا ہوگا۔ یہی محرم کا پیغام ہے، یہی حضرت حسین علیہ السلام کا پیغام ہے، اور یہی وہ وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے حضرت حسین علیہ السلام کا غم، آپ کی یاد کو آج 1400 سال بعد بھی امت مسلمہ کے دلوں میں زندہ اور تبندہ کر کے رکھا ہے کہ لوگ ہر سال حضرت امام حسین کو یاد کریں اور ان کے اس مشن کو بھی یاد کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں بھی وہ نظام اور وہ روشن دن دکھائے کہ جس دن اس ملک پاکستان کے اندر اسلامی نظام کا نفاذ ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔